اہل بیت کی پہلی صفت مومن وہ ہوتا ہے جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہو. اور فرمایا خوف خدا کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، ہر حال میں، ہر حالت میں اللہ کو ناظر مانے. مولا حسین کی زیارت کرنے جا رہا ہے ذریعہ امام حسین پہ، کتنا نیک بن جاتا ہے آدمی، ایسے لگتا ہے سارے فرشتے ہو گئے امام حسین کے ذریعے کے سامنے. مولانا بیٹھیے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ نماز پڑھیے، آپ پہلے آپ پہلے آپ پہلے. وہی بندہ ہے جو کراچی میں تھا. 40 امام حسین میں سب بدل جاتے ہیں، پہلے آپ کھائیے، پہلے آپ کے لیے نظر ہے، بدل گئے سارے لوگ. بھائی وہ تو ماحول ہی ایسا ہے بندے کو بدلنے والا. خانہ خدا کی زیارت ماحول ہی وہی ہے. نارمل حالات میں نارمل رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایب نارمل حالات میں نارمل رہنا یہ بڑی بات ہے. فرمایا اللہ کو ہر حال میں ناظر مانے. رسول فرماتے ہیں جو نجات چاہتا ہے وہ سرًا وعلانیہ، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تنہائیوں میں بھی جائے تو اللہ کو کیا مانے؟ ناظر مانے. اچھا بعض اوقات جو ہمارے کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ بڑے غلط ہیں. جو متدینین ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں بھائی نماز پڑھوں خوف خدا، روزہ رکھوں خوف خدا، اپنا سچ بولوں خوف خدا، چلو اچھی بات ہے. لیکن کئی ایسی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں ہوتی. بنی اسرائیل کا عابد تھا، زاہد تھا. یہ عابد کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اب عبادت میں دل نہیں لگ رہا تھا. کبھی کبھی یہ حالات انسان پہ آتے ہیں. نماز پڑھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، دعا کومیل پڑھتا ہے مزہ آتا ہے. لیکن کبھی کبھی مصلی پہ آتا ہے دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں، مزہ ہی نہیں آتا آدمی کو. وہ لطف، وہ سکون انسان کو نہیں ملتا. کہتا ہے گویا آنکھیں خشک ہو گئیں، اللہ کی دربار میں جاؤں مناجات کروں پر آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں رہے. جب بندوں پہ ایسے حالات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں فوراً خدا سے رجوع کیا کرو. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی لذت، تبھی حضرت موسیٰ کو کہا نا پروردگار عالم نے کوہ طور پہ، موسیٰ میرے بندے کو بتا دو میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تجھے بے اولاد بناؤں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ میں تمہارا مال تجھ سے چھین لوں، میرا سب سے بڑا عذاب یہ نہیں کہ تو بیمار پڑ جائے. کہ پروردگارہ بندے تو یہی سمجھتے ہیں مال نہ ہو، اولاد نہ ہو، قرض دار ہو جائے، ہاں تنگ دست ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے. کہا نہیں موسیٰ، میں جس بندے سے ناراض ہوتا ہوں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا. پھر مصلی عبادت پہ نہیں بلاتا، پھر لذت نہیں ملتی، پھر تہجد کی نمازوں کے لیے نہیں اٹھاتا. اسے خود عبادت کرنا خوف خدا کی ایک نشانی ہے نا، کہ جس کا میں عاشق ہوتا ہوں اس کو اتنا اپنی محفل میں بلاتا ہوں. اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی اور کا لقب زین العابدین نہیں، صرف حسین کے بیٹے کا لقب ہے. سید الساجدین، زین العابدین. امام حسین آتے ہیں رسول خدا سے ملے، فرماتے السلام علیک یا ابتا یا جدہ. نبی فرماتے وعلیک السلام وعلیک السلام یا زین السماوات، اے آسمانوں کی زینت تجھ پر بھی میرا سلام ہو. ابی ابن کعب بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمانوں کی زینت تو آپ ہیں. آپ حسین کے لیے بول رہے ہیں. فرمایا ابی، زمین والے حسین کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے حسین کو جانتے ہیں. زمین میں حسین کی اتنی پہچان نہیں ہے، جتنی قدر، جتنی قیمت حسین کی کہاں پر ہے؟ سماء اللہ میں ہے. اور حدیث رسول بھی ہے کہ خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ نعمت کیوں چھینی گئی، خدا اسے خواب کے عالم میں اشاروں میں بتاتا ہے.